بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دیکھیے کس طریقے سے رنگ لا رہا ہے۔ جب یزید مر گیا 3 سال 8 مہینے گزر گئے اور کچھ عرصہ اور گزر گیا تو وہی کوفہ کا مختار سقطی، جس کے یہاں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے تھے، مختار سقطی نے عوام میں ایک آواز اٹھائی۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خون حسین کا بدلہ لیا جائے، کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ تو پوری عوام امام حسین کی طرف تھی اور سارے لوگ بول پڑے اور کہا کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اپنی تلوار اٹھا رہے ہیں۔ اور سارے لوگ مختار سقطی کے جھنڈے تلے آ گئے۔ مختار سقطی کو اب اور طاقت مل گئی۔ مختار سقطی نے کہا، ٹھیک ہے، اب ہم امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ اس نے تمام لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد مختار سقطی نے کہا کہ سب سے پہلے امام حسین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ مختار سقطی کے پاس سب سے پہلے گرفتار کر کے سمر لایا جاتا ہے۔ جب سمر گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار سقطی کہتا ہے، بتا تیرا کیا حال کیا جائے، اور کہا کہ تو ہی ہے جس نے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچی تھیں۔ اتنا سنتے ہی سمر کانپنے لگا اور سمر کہتا ہے، مختار سقطی مجھے چھوڑ دو، میں بھی تو اسی جماعت میں تھا جس جماعت میں تم تھے۔ مختار نے کہا، لیکن میں نے حسین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی اور امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں نہیں گیا۔ ظالم، تو حکومت کی لالچ میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں تلوار چلا رہا تھا کہ امام حسین کے سر کو تن سے تو نے ہی جدا کیا ہے، اس لیے تیری گردن ضرور کاٹی جائے گی۔ سمر یہ سن کر فوراً کانپنے لگا۔ مختار نے جلادوں سے کہا، سب سے پہلے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو اور زبان کاٹ دو، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کر اسے تڑپا تڑپا کر مارو۔ اس طرح سے سمر کو پہلی بار سزا دی گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ قاتلانہ حسین میں سے ایک کا انجام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ سمر کے بعد اب عمر بن سعد کو گرفتار کیا گیا۔ عمر بن سعد جب گرفتار کر کے لایا گیا، تم نے اس طرح کی حرکت کیوں کی؟ عمر بن سعد کہتا ہے، اب میں نے حکومت میں حصہ لینا چھوڑ دیا ہے، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ عمر بن سعد کی یہ بات سنتے ہی مختار نے تلوار نکالی اور کہا، ظالم، تو نے جس دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے اوپر تیر چلایا تھا، تجھے اس دن سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں سیاست میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا، اور وہ تو ہی تو ہے جس نے ایک ایک کو کربلا کے میدان میں پانی کے لیے ترسایا تھا۔ افسوس تیرا کیا انجام ہوگا۔ عمر بن سعد یہ سنتے ہی خوف سے کانپنے لگا، اور پھر عمر بن سعد کے لڑکے کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد مختار نے کہا، عمر بن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا جائے۔ عمر بن سعد نے کہا، میں دیکھ کر برداشت کیسے کروں گا؟ تو مختار نے کہا، جب امام حسین کے بچے علی اصغر کے تیر لگا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے ان کا جوان بیٹا
علی اکبر شہید کیا گیا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے بھتیجے قاسم کو تڑپا رہے تھے تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ مختار نے کہا مارو ان ظالموں کو، اور عمر بن سعد کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کی انگلیاں کاٹی گئیں، آنکھیں نکالی گئیں، اس کی زبان کاٹ کر اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ دیا گیا اور اس کو آگ میں جلا کر خاک کر دیا، اور اس طرح سے قاتلانہ حسین میں سے دوسرے قاتل کو سزا دی گئی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 8,000 یزیدی مختار سکتی کے ہاتھوں مارے گئے، کتنے اندھے اور کوڑی ہو گئے کہ آنکھوں میں جلتی ہوئی دی گئی، کچھ کو زندہ جلایا گیا، کچھ لوگوں کی گردنیں کاٹی گئیں، کچھ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے مگر پیاس نہیں بجھتی اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتے اور کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا، اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو سزا ملی۔ دوستو، اگر آپ امام حسین سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو آل پر پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔